بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس اور کلاس ہے 9th۔ یہ ہمارا 9th لیکچر ہے اور اس میں جو ہم نے ویک 4 کا جو سلیبس ہے وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس میں بھی ہم جو چیپٹر 1 کا جو ہے کچھ پارٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم ہارڈ ویئر کمپوننٹس آف کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں سے مختلف جو اس کے کمپوننٹس ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے میموری کے بارے میں۔ کمپیوٹر میموری کیا ہوتی ہے اور اس کی جو 3 ٹائپس ہیں، روم، ریڈ اونلی میموری، رینڈم ایکسیس میموری اور کیش کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بک کے پیج نمبر 26 اور 27 پہ دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں آتا ہے وہ ہے پورٹس کے بارے میں پڑھیں گے، ایکسپینشن سلاٹس اور ایکسپینشن کارڈز، اور یہ ٹاپک جو ہے بک کے پیج نمبر 27 اور 28 پہ دیے گئے ہیں۔ یہ بک کا پیج نمبر 26 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ میموری کا ٹاپک ہے، اور اس کی ایک ٹائپ جو ہے روم سٹارٹ ہوئی ہے ادھر سے۔ اور اسی طرح آپ یہ بک کا پیج نمبر جو ہے 27 دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے جو ریمیننگ پارٹ تھا روم کا وہ ہے، اور اس کے علاوہ ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری کے بارے میں ہے، اور اس طرح یہ کیش میموری بھی اس پیج پہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسی پیج پہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے پورٹس، ایکسپینشن سلاٹس اینڈ ایکسپینشن کارڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پیج نمبر 28 ہے، اور یہ آج کے ٹاپک کا لاسٹ پیج ہے، ہمارے ٹاپک کا یہ لاسٹ پیج ہے، اور اس پہ جو ہے ایکسپینشن سلاٹس اور ایکسپینشن کارڈز دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں پیجز کو 2-3 بار جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے ریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ میموری یونٹ اسٹورز ڈیٹا اینڈ پروگرامز دیٹ آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر۔ میموری یونٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا اور پروگرامز کو ہولڈ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈیٹا اور پروگرام دیٹ آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر، جن کو کمپیوٹر ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، یا ان کے انسٹرکشن کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، یا ان پہ عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان انسٹرکشن کو، یعنی کہ جو انسٹرکشن چل رہی ہوتی ہیں کمپیوٹر میں، وہ میموری یونٹس میں اسٹور ہوتی ہیں۔ اٹ آلسو اسٹور دا ریزلٹ پروڈیوس بائی دا اے ایل یو آفٹر پروسیسنگ دا ڈیٹا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمام کی تمام کیلکولیشن جو ہے اے ایل یو پرفارم کرتا ہے، تو ڈیٹا کی پروسیسنگ کے بعد اے ایل یو جو ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے، رزلٹ دیتا ہے، وہ بھی عارضی طور پر میموری یونٹس میں سٹور ہوتے ہیں۔ میموری، دیر آر 3 ٹائپس آف میموریز آن دا مدر بورڈ۔ مدر بورڈ پر 3 طرح کی میموریز ہوتی ہیں، وچ آر روم، آر سے ریڈ، او سے اونلی اور ایم سے میموری۔ ریڈ اونلی میموری۔ ریم، آر سے رینڈم، اے سے ایکسیس اور ایم سے میموری، رینڈم ایکسیس میموری۔ کیش میموری، دیز آر نون ایز مین میموری اور پرائمری میموری آف کمپیوٹر۔ ان کو مین میموری یا پرائمری میموری کہا جاتا ہے، اور انٹرنل میموریز آف کمپیوٹر یا کمپیوٹر کی انٹرنل میموریز کہا جاتا ہے۔ میموری کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے روم، ریڈ اونلی میموری۔ روم از اے سنگل آئی سی چپ، یہ ایک سنگل آئی سی چپ، آئی سی اسٹینڈ فار انٹیگریٹڈ سرکٹ، جو کہ ہم نے جنریشن آف کمپیوٹر میں پڑھا تھا۔ یہ ایک سنگل چپ پہ مشتمل ہوتی ہے روم، وچ از انسٹال آن دا مدر بورڈ، جو مدر بورڈ کے اوپر نصب کی جاتی ہے یا مدر بورڈ کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اٹ اسٹورز دا بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم آف کمپیوٹر۔ اس روم کے اوپر جو ہوتا ہے کیا چیز اسٹور ہوتی ہے، وہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، جس کو ہم بایوس بھی کہتے ہیں، یہ کمپیوٹر کی بایوس جو ہے نا اس روم کے اوپر جو ہے وہ اسٹور ہوتی ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کا؟ بایس کنٹرولز ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ بایس کا کام جو ہوتا ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان کی مینجمنٹ ہوتا ہے۔ اینڈ دا اسٹارٹ اپ آر بوٹ پروسیس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیوٹر کا جو اسٹارٹ اپ پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کا جب اسٹارٹ کیا جاتا ہے یا جو بوٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کو بھی یہ بایس جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ روم، ریڈ اونلی میموری۔ بایس پروگرامز ٹیسٹ دا کمپیوٹرز کمپوننٹ وین اٹ از ٹرنڈ آن۔ بایس کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ کمپیوٹرز کمپوننٹ کو ٹیسٹ کرتی ہیں
कंप्यूटर्स कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनको वो टेस्ट करती है क्या है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। व्हेन इट इज़ टर्न डाउन, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, एंड देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो रैम में लोड करता है, यानी कि हार्ड डिस्क से रैम में लेके आता है, टू मेक द कंप्यूटर रेडी फॉर ऑपरेशन। किस पर्पज़ के लिए होता है ये रैम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में आना, ताकि कंप्यूटर को रेडी किया जा सके ऑपरेशन के लिए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है तो वो कंप्यूटर का कंट्रोल जो ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेता है, इस तरह डिस्प्ले स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है और हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो रोम कंटिन्यू है। बायस, प्रोग्राम्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम। बायस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली स्टोर कर दी जाती हैं रोम के ऊपर। व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जब इसको बनाया जाता है, यानी कि रोम को जब बनाया जाता है तो उसके ऊपर बायस की जो इंस्ट्रक्शन है उनको परमानेंटली उनके ऊपर स्टोर कर दिया जाता है। रोम का मतलब यही है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जस्ट रीड किया जा सकता है, और ये इंस्ट्रक्शन कब लिखी जाती हैं, जब इसको रोम को जो है वो बनाया जाता है, और इसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन में कोई तरमीम या तब्दीली वगैरह नहीं की जा सकती, और ना ही नई इंस्ट्रक्शन जो है इस पर लिखी जा सकती हैं। और दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है ऐसी मेमोरी कि अगर लाइट चली जाए तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है ज़ाया नहीं होती, यानी कि मुश्किल मेमोरी होती है ये। दैट इज़ द प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, यानी कि जो प्रोग्राम्स बाय रोम के ऊपर स्टोर हैं आर नॉट लॉस्ट, वो ज़ाया नहीं होते, डिलीट नहीं होते, व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है या अचानक लाइट चली जाए तो इसके प्रोग्राम जो है ज़ाया नहीं होते, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। Types of ROM, read-only memory. There are three common types of ROM which are PROM, P stand for programmable read-only memory. Next है EPROM, E से erasable programmable read-only memory. और थर्ड टाइप है EEPROM, ROM, इलेक्ट्रिकली नेक्स्ट ई जो है erasable programmable read-only memory। तो आपने जो रोम की ये तीनों टाइप्स हैं इनके जो है नाम याद रखने हैं, और इनकी जो फुल फॉर्म जो है ये भी याद रखनी है। इनकी जो डिटेल है वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी की सेकंड टाइप है। इससे पहले हमने रोम पढ़ा है। रैम इज़ ए हाई स्पीड मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। रैम जो है वो एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है या नस्ब होती है। ये आप देख सकते हैं दो मॉड्यूल जो हैं वो रैम के। तो हाई स्पीड इसलिए कहा जाता है कि इस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी हो या यहाँ से रीड करनी हो तो इसके लिए इंतहाई कम वक्त दरकार होता है, या ये फौरी जो है रिस्पांस देती है, यानी कि इसका रिस्पांस टाइम जो है फौरी होता है कि रीड या राइट ऑपरेशन में इंतहाई कम वक्त लगता है। इट इज़ ए रीड राइट मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है ये रीड और राइट मेमोरी है। इसका क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी भी जा सकती हैं, और यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम इस पर स्टोर है उसको रीड भी किया जा सकता है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। इससे पहले जो हमने मेमोरी पढ़ी थी रोम, वो थी रीड ओनली मेमोरी। उस पे जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती थी उनको जस्ट हम रीड कर सकते थे, नई इंस्ट्रक्शन रोम के ऊपर नहीं लिखी जा सकती थी, ना उनको चेंज किया जा सकता था। लेकिन रैम के ऊपर जो है नई इंस्ट्रक्शन लिखी भी जा सकती हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन को रीड भी किया जा सकता है, दोनों काम किए जा सकते हैं। रैम के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्रोग्राम्स को जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क या यूएसबी फ्लैश ड्राइव वगैरह होती है, वहाँ से रैम में लोड किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम्स वगैरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से रैम में आना, इसे लोडिंग ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है। ये किस पर्पज़ के लिए किया जाता है? फॉर एग्जीक्यूशन बाय द माइक्रो प्रोसेसर, ताकि माइक्रो प्रोसेसर जो है या सीपीयू जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस को जो है चला सके या उसकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर सके या उन इंस्ट्रक्शंस को वो उनकी तामील कर सके। तो इस पर्पज़ के लिए जो है हार्ड डिस्क से जो है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से प्रोग्राम को जो है वो रैम में लाया जाता है।
نیکسٹ پوائنٹ ہے اٹ از اے والیٹائل میموری. یہ ایک والیٹائل مین غیر مستحکم میموری ہوتی ہے. والیٹائل کا مطلب ہوتا ہے غیر مستحکم، یعنی کہ جس کا ڈیٹا جو ہے اڑ جاتا ہے. کب؟ وچ مینز انفارمیشن اسٹورڈ ان اٹ از لاسٹ. والیٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وین دا کمپیوٹر از ٹرنڈ آف. جب کمپیوٹر کو بند کیا جاتا ہے یا اچانک لائٹ چلی جائے تو ریم کے اندر جو ڈیٹا یا انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. کیش میموری. کیش از اے ویری اسمال اماؤنٹ آف ایکسٹریملی فاسٹ میموری. یہ ایک انتہائی تیز میموری ہوتی ہے اور لیکن اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے. انسائڈ دا مائکرو پروسیسر، اور یہ مائکرو پروسیسر کے اندر بھی لگی ہوتی ہے یا یہ مدر بورڈ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. تو کیش جو ہے بیسیکلی ایک انتہائی فاسٹ میموری ہوتی ہے لیکن اس کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور یہ مائکرو پروسیسر کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور مدر بورڈ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. اٹ از فاسٹر اینڈ مور ایکسپینسو دین ریم. چونکہ یہ انتہائی فاسٹ ہے اس لیے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے یعنی کہ ڈیٹا پروسیس کرنے کی، اسٹور اور ریٹریو کرنے کی، وہ ریم سے زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اٹ اسٹورز انفارمیشن دیٹ از موسٹ فریکوینٹلی یوز بائی دا کمپیوٹر. یہ وہ انفارمیشن اسٹور کرتی ہے ایسی انفارمیشن جن کی کمپیوٹر کو آفن یعنی کہ بار بار جو ہے یا ایک ریگولر انٹرول کے بعد اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ زیادہ تر جو انسٹرکشن بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس میں پڑی ہوتی ہیں. کیش میموری. The purpose of using cache is to improve the processing speed of computer. کیش میموری کا جو پرپز ہے استعمال کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے اس کو بہتر کیا جائے، زیادہ کیا جائے. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے پاس صرف مائکرو پروسیسر ہے اور ادھر مین میموری کے اندر جو انسٹرکشن سٹور ہوتی تھی. جب کسی انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی تو مائکرو پروسیسر اس کے لیے انسٹرکشن کو فیچ کرنے کے لیے کمانڈ سینڈ کرتا تھا. مین میموری سے وہ انسٹرکشن جو ہے واپس جو ہے وہ سینڈ کی جاتی تھی پروسیسر کے بعد. تو اس طرح یہ انسٹرکشنز کا مین میموری سے پروسیسر کے پاس جانا، یہاں سے فیچ کرنے میں جو ہے ٹائم زیادہ لگتا تھا جس سے پروسیسنگ سپیڈ جو ہے کمپیوٹرز کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. بعد میں جو کیش میموریز کی ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہوا کہ جب کوئی انسٹرکشن جو ہے جب مین میموری سے واپس جو ہے پروسیسر کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ جو L2 اور L3 کیش ہے ان میں بھی سٹور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پروسیسر کے پاس جو میموری ہے L1 کیش اس میں بھی سٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ انسٹرکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو نیکسٹ انسٹرکشن آتی ہے. جب نیکسٹ انسٹرکشن کو فیچ کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیش میموری میں اتنی پڑی ہوئی، اس میں نہیں ہے تو ان میں چیک کیا جاتا ہے. اگر ان میں بھی نہیں ہے تو پھر وہ مین میموری سے نیکسٹ انسٹرکشن لائی جاتی ہے. نیکسٹ انسٹرکشن بھی ان دونوں میں سٹور ہو جاتی ہے پھر پروسیسر کو دی جاتی ہے. تو اس طرح اگر کوئی انسٹرکشن جو ہے فیچ کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے ان میں چیک کی جاتی ہے. اس میں ہے تو پروسیسر کو ادھر مین میموری میں کمانڈ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ادھر سے ہی اس کو یوز کر لیتا ہے جس سے اس کی سپیڈ میں جو ہے امپروو ہوتی ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر وہ L2 اور L3 لیول کی جو کیش ہوتی ہے ان میں وہ چیک کرتا ہے. اگر ان میں بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مین میموری میں جو ہے وہ جاتا ہے. اگر ان میں اویلیبل ہے تو وہ انسٹرکشن جو ہے ادھر سینڈ کر دی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے پروسیسر کو یہاں سے فیچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لیول 1 یعنی کہ L1 کیش اور L2 اور L3 جو یہ کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ کو کافی زیادہ جو ہے وہ انکریز کر دیتی ہیں، جس سے جو ہے ٹائم جو ہے ان میں سے جو انسٹرکشن کو فیچ کرنا ہوتا ہے اس میں ٹائم جو ہے انتہائی کم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین میموری. اگر ان دونوں میں نہیں ہے تو پھر مین میموری سے انسٹرکشن لائی جاتی ہے. یہ ورسٹ کیس ہوتا ہے، اس سے پروسیسنگ کی سپیڈ جو ہے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو دیر آر 3 ٹائپس آف کیش میموریز وچ آر لیول 1 اس کو L1 سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، لیول 2 اس کو L2 سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور لیول 3 اس کو L3 سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ہمارا ٹاپک جو ہے کیش میموری جو وہ کنٹینیو ہے. L1 کیش از بلٹ ان سائڈ دا مائکرو پروسیسر ویئر ایز L2 اینڈ L3 آر آن دا مدر بورڈ. L1 کیش از فاسٹر دین L2 اینڈ L3. L1 جو کیش ہے وہ مائکرو پروسیسر کے اندر ہی بلٹ ان ہوتی ہے، بنی ہوتی ہے، جبکہ جو L2 اور L3 جو ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہے مدر بورڈ کے اوپر ہوتی ہیں.
ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو اسپیڈ ہوتی ہے L1 کی ہوتی ہے، پھر L2 کی اور پھر L3. L1 کیش از فاسٹر دین L2 اور اینڈ L3. پورٹس. پورٹ از این انٹرفیس فار کنیکٹنگ ویریس ڈیوائسز ٹو دا سسٹم یونٹ. پورٹ جو ہے وہ ایک انٹرفیس ہے جو سسٹم یونٹ کے ساتھ مختلف ڈیوائسز کو جو ہے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرفیس کسے کہتے ہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم دو چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر سسٹم کو اور کی بورڈ ماؤس وغیرہ کو یا دوسری چیزیں جو ایکسٹرنل ڈیوائسز ہوتی ہیں آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو پلیس ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرفیس یا پورٹ. ٹھیک ہے، جہاں پہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، کنیکٹ ہوتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو انفارمیشن سینڈ اور ریسیو کرتی ہیں، اسے پورٹ کہا جاتا ہے یا انٹرفیس کہا جاتا ہے. دیز آر لوکیٹڈ آن دا مدر بورڈ. یہ مدر بورڈ پہ ہوتے ہیں اینڈ آر یوزلی سین ایٹ دا بیک آف دا سسٹم یونٹ. اور یہ سسٹم یونٹ کے عام طور پر بیک سائڈ پہ دیکھی جاتی ہیں یا بیک سائڈ پہ موجود ہوتی ہیں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پورٹس ہوتے ہیں مختلف ڈیوائسز کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. پورٹس. دیر آر ویریس ٹائپ آف پورٹس فار کنیکٹنگ کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، مائکرو فون، اسپیکرز اینڈ ادر ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. مدر بورڈ کے اوپر جو ہے سسٹم یونٹ کی بیک سائڈ پہ جو ہے مختلف ٹائپس کی جو پورٹس ہوتی ہیں جو کہ کی بورڈ کو، ماؤس کو، مانیٹر کو اور مائکرو فون ہے، اسپیکرز ہیں اور دوسرے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. پورٹس ان ماڈرن کمپیوٹرز، مختلف ماڈرن یا آج کل کے جدید کمپیوٹرز میں مختلف ٹائپس کی پورٹس ہوتی ہیں جیسے USB، یونیورسل سیریل بس، HDMI ہائی ڈیفینیشن ملٹی میڈیا انٹرفیس، DVI ڈیجیٹل ویژول انٹرفیس، آڈیو اینڈ لین. آڈیو اور لین اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹورک. یہ مختلف پورٹس ہوتی ہیں. دیز پورٹس آر یوز فار کنیکٹنگ ویریس ڈیوائسز ٹو کمپیوٹر. یہ پورٹ جو ہوتے ہیں مختلف ڈیوائسز کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. پورٹس تو مختلف ڈیوائسز جو پورٹس کے ساتھ اٹیچ کی جا سکتی ہیں ان میں جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ، اسکینر، پرنٹر، ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک اور DVD رائٹر اینڈ USB فلیش میموری وغیرہ ہیں جو کہ ان میں سے مختلف پورٹس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہیں. جیسے مائک ان کے لیے یہ ہے، آڈیو آؤٹ کے لیے جو اسپیکر وغیرہ لگاتے ہیں وہ ادھر ہیں لگائے جاتے ہیں. اس طرح جو ہے یہ لین دیکھتے ہیں آپ، لین کی جو کیبل ہے لوکل ایریا نیٹورک کی کیبل یہاں اٹیچ کی جاتی ہے اور یہ دو USB پورٹس ہیں. اس طرح یہ دوسری مختلف پورٹس ہیں جیسے VGA جو ہے مانیٹر کی جو پورٹ کیبل ہے وہ یہاں اٹیچ کی جاتی ہے. تو یہ مختلف پورٹس ہیں مختلف ڈیوائسز کو اٹیچ کرنے کے لیے. ایکسپینشن سلاٹس. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مدر بورڈ پہ یہ سلاٹس ان کو کہا جاتا ہے. ان کے اوپر مختلف جو ہے ایکسپینشن کارڈ جو ہے وہ انسٹال کیے جاتے ہیں یا پلگ کیے جاتے ہیں، یہاں پہ لگائے جاتے ہیں. یہ بھی ایکسپینشن سلاٹس ہیں اور یہ بھی ایکسپینشن سلاٹس ہیں. تو ایکسپینشن سلاٹس آر لانگ نیرو ساکٹس آن دا مدر بورڈ. یہ جو ہے لمبی تنگ جو ساکٹس ہوتی ہیں مدر بورڈ کے اوپر کس پرپز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ یوز فار انسٹالنگ ایکسپینشن کارڈ. ان کے اوپر جو ہے ایکسپینشن کارڈ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، یہ پلگ کیے جاتے ہیں. اے مدر بورڈ ہیز ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکسپینشن سلاٹس آن اٹ. مدر بورڈ کے اوپر مختلف ٹائپس کے جو ایکسپینشن سلاٹس ہوتی ہیں، ٹائپس کی ایکسپینشن سلاٹ ہوتی ہیں ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ ایکسپینشن کارڈز. ان کے اوپر مختلف قسم کے جو ایکسپینشن کارڈ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں یا پلگ کیے جاتے ہیں. ایکسپینشن کارڈز. ایکسپینشن کارڈز آر اسمال سرکٹ بورڈز. ایکسپینشن کارڈ جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے سرکٹ بورڈز ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بورڈ ہے اور یہ بھی ایک بورڈ ہے. ان کو کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے آن ایکسپینشن سلاٹس، یہ لگائے جاتے ہیں. دیز کارڈز ایڈ نیو کیپیبلٹیز ٹو دا کمپیوٹرز. یہ کمپیوٹرز میں نئی جو صلاحیتیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں، وہ اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ نئی صلاحیتیں کمپیوٹر میں ایڈ کرتے ہیں. جیسے یہ نیٹ ورک کارڈ ہے، اگر یہ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے لگایا جائے تو کمپیوٹر میں یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نیٹ پہ جو ہے نیٹ ورک پہ جو ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ کارڈ ساؤنڈ کارڈ جو لگایا جائے تو کمپیوٹر میں یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے
ساؤنڈ کو پلے کر سکے یا ساؤنڈ جو ہے پروڈیوس کر سکے، ساؤنڈ کو ریسیو کر سکے. تو یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے ساؤنڈ فارم میں ریسیو کر سکے اور ساؤنڈ فارم میں دے سکے. تو یہ نئی صلاحیت جو ہے ایڈ ہو جاتی ہے اس کارڈ کو لگانے سے. اس کے بغیر جو کمپیوٹر جو ہے ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتا. ایکسپینشن کارڈز کامنلی یوز ایکسپینشن کارڈز آر، جو عام استعمال ہونے والے ایکسپینشن کارڈز ہیں ان میں ہے ساؤنڈ کارڈ، گرافکس کارڈ، ماڈم کارڈ اور نیٹ ورک کارڈ. ان ماڈرن کمپیوٹرز دیز کارڈز آر بلٹ ان آن دا مدر بورڈ. جو اولڈ سسٹم تھے ان میں یہ علیحدہ سے ہمیں لگانے پڑتے تھے، لیکن جو مدر بورڈ کے اوپر اٹیچ کرنے پڑتے تھے. لیکن جو نیو سسٹم ہوتے ہیں ان میں یہ کارڈ جو ہے مدر بورڈ کے اوپر بلٹ ان ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے بنے ہوئے یا لگے ہوئے جو ہے وہ آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو چاہیے کہ ہم نے اس لیکچر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر یاد کریں. تو آج کے لیکچر کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا اور اپنے فیملی کے دوسرے ممبرس کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.